کامران بھائی، یہ کافی متن پہ آپ نے کلام کیا، ایک چیز اور بتا دیں کہ ایک حدیث ہے اور بہت زیادہ وہ بھی ہے، کافی علماء سے سنا بھی ہے کہ خواب نبوت کا 40واں جز ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں یہ کہیں گے کہ آپ ایک مجلس کے اندر کوشش کریں ساری حدیثیں وہ پیش کر دیں جن کے متن پہ اعتراض ہے، تاکہ کر لیں۔ بہرحال یہ بہت مشہور روایت ہے کہ خواب نبوت کا ٹکڑا ہے، 40واں 46واں یا دیگر مختلف روایات ہیں۔ یہ حدیث ایگزیکٹلی جو ظاہر آیا ہے یہ اپنے متن میں قابل قبول نہیں۔ کسی بھی شارح کو پڑھ لیں، علامہ خطابی کو پڑھ لیں، ابن اثیر کو پڑھ لیں، ابن حجر عسقلانی کو پڑھ لیں، کسی اور عالم کو پڑھ لیں، اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیے گا یہ سننے میں تو آپ نے روایت سنی ہے نا، لیکن اب اس کے نتائج نکالیے گا۔ نمبر ایک، اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے لیے؟ خاتم النبیین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں یا نہیں؟ آخری نبی ہیں۔ اللہ نے کہا کہ نبوت کا خاتمہ ہے، قرآن اطلاق کامل کا تقاضا کرتا ہے، تو نبوت کامل طور پر ختم ہو گئی ہے یا تھوڑی ختم ہوئی ہے، تھوڑی رہ گئی؟ قرآن استدلال کیا کہہ رہا ہے؟ کامل طور پر ختم، قرآن اطلاق کامل کا تقاضا کرتا ہے، تو قرآن کی آیت نص ہے واضح طور پر کہ نبوت کامل طور پر ختم ہو گئی۔ یہ ہے قرآن کا نتیجہ۔ اچھا، اس روایت کو ماننے کا مطلب یہ ہے، اب دیکھیے گا میں آپ کو حدیثیں سنا رہا ہوں مکمل، نبی پاک علیہ السلام سے منسوب بخاری کی جو روایت ہے، ان کا نبوت ختم ہو گئی لیکن خواب اور مبشرات باقی ہیں۔ نبوت ختم ہو گئی، خواب باقی ہیں، اور خواب نبوت کا 46واں ٹکڑا ہے۔ تو خواب نبوت کا جب 40واں ٹکڑا یا 46واں ٹکڑا ہے، تو میرا آپ سے سوال ہے، نبوت اپنے 46ویں ٹکڑے میں باقی ہے یا نہیں؟ اگر نبوت اپنے ٹکڑے میں باقی ہے تو قرآن تو کہہ رہا تھا کامل طور پر ختم ہو گئی۔ تو اس لیے روایت کا مطلب ہے کہ نبوت اپنے ٹکڑے میں قیامت تک چلے گی۔ بظاہر جو لفظ ہیں روایت کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبوت اپنے 46ویں ٹکڑے میں قیامت تک باقی ہے۔ تو روایت کا مفہوم یہ ہے کہ نبوت کامل طور پر ختم نہیں ہوئی، قرآن کا مفہوم کہہ رہا ہے نبوت کامل طور پر ختم ہو گئی۔ اس روایت کا یہ جو ظاہری معنی آ رہا تھا یہ قرآن کے اتنے متعارض تھا۔ آپ کسی شارح کو پڑھیں جو متن کے ایکسپرٹس گزرے ہیں، علامہ ابن اثیر کو پڑھیں، وہ واضح لکھ کے گئے ہیں کہ لا انہا باقیہ، انہوں نے کہا بالکل نہیں کہہ سکتے کہ اپنے جز کے اندر بھی نبوت باقی ہے۔ انہیں کہ حدیث اپنے متن میں ناقابل قبول ہے، بلکہ یہاں راوی سے کوئی مسٹیک ہو رہی ہے، تعویلیں کی علماء نے۔ علامہ خطابی کو بھی پڑھ لیجیے گا، انہوں نے بھی ذکر کیا، بلکہ علامہ خطابی نے تو جملہ لکھا کہ نبوت 46ویں حصے میں دور، 1000ویں ٹکڑے میں بھی اگر باقی ہو تو وہ بھی اتنی فضیلت ہے کہ ہم قرآن کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی نبوت اگر 1000ویں حصے میں بھی باقی ہو تو اپنے جز میں تو ہے نا۔ پھر علامہ خطابی نے لکھا کہ نبوت ایسی چیز ہی نہیں ہے، لا یتجزا و متجزی تھوڑی ہوتی ہے کہ ایک ٹکڑے میں باقی ہے، باقی ختم ہو گئی۔ تو یہ روایت اپنے ظاہری معنی میں بالکل نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیگر علماء کو بھی پڑھیں گے، ابن حجر عسقلانی نے بھی اس کی 2 تعویلیں کی ہیں، اور یہ میں اکثر آپ کو بتا چکا ہوں۔ تعویل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث کے متن میں اعتراض تھا، پھر اس اعتراض کو ختم کرنے کے لیے بات کو ہم نے تھوڑا سا ایک معول کیا، گھمایا ہے بات کو۔ علامہ ابن حجر نے 2 تعویلیں اس کے کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس حدیث کے متن کو قبول کرنا ہے تو یہاں یہ تعویل کرو کہ اس روایت میں نبوت کا مطلب نبوت اصطلاحی ہے ہی نہیں، نبیوں والی نبوت کی بات ہی نہیں ہے، بلکہ صرف یہ بات ہے کہ نبوت کا لغوی معنی مراد لے لیا جائے، اور نبوت کا لغوی مطلب یہ ہے کہ کسی بات کا اشارہ، فیوچر کی کسی بات کا اشارہ۔ تو اگر لغوی معنی مراد لے لیا جائے تو مطلب یہ بنے گا کہ لوگوں کا جو خواب ہوتا ہے کہ وہ ایک مستقبل کی خبروں میں ایک اشارہ ہے بس۔ ایک یہ تعویل کی ابن حجر عسقلانی نے، اور دوسری تعویل یہ کی ہے کہ راوی نے یہاں تو جز کا لفظ لا کر اپنی طرف سے زیادتی کی ہے کہ حدیث کے اندر لفظ جز سے مراد ہم جز نہیں لے سکتے بلکہ خصلت لیں گے۔ یعنی خصلت کا مطلب یہ ہے کہ خواب جو ہوتا ہے کہ وہ نبوت کی خصلتوں میں سے خصلت ہے، ٹکڑا نہیں ہے، جز نہیں ہے، اس لیے کہ نبوت متجزی نہیں ہوتی۔ لہذا ابن حجر عسقلانی نے بھی اس کی 2 تعویلیں کی ہیں، دیگر علماء نے بھی تعویلیں کی ہیں۔ آپ ابن بطال مالکی کو پڑھ لیں، ابن بطال مالکی نے بھی کہا کہ اس کا متن ٹھیک نہیں ہے، اس میں تعویل کی جائے گی، اس لیے کہ قرآن پاک کے متعارض ہے۔ لہذا ذہن میں رکھ لیے گا، نبوت خاتم النبیین، اس کا خاتمہ ہوا علی الاطلاق، کامل طور پر نبوت ختم ہو گئی، نہ نبوت اپنے ٹکڑے میں باقی ہے نہ کسی اور طریقے سے۔ اور یہ جو روایت ہے کہ خواب نبوت کا ٹکڑا ہے، یہ اپنے ظاہر پر نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے نبوت کی خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے بس۔ جیسے انبیاء کرام علیہ السلام کو وحی خواب کے ذریعے آتی ہے، اور یہاں پر بھی کسی کو ایک خواب آ گیا، بس اتنی سی بات ہے۔ باقی حدیث کا متن قابل اعتبار نہیں، بلکہ کئی علماء نے یہ بھی آپ کو ذکر کر دوں کفر بھی لکھا ہے۔ یعنی اس روایت کے ظاہری معنی کو ماننا بظاہر کفر لگ رہا ہے، اس لیے کہ قرآن کے بالکل خلاف آ کے آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ قرآن کہہ رہے ہیں نبوت کامل ختم ہو گئی، آپ کہہ رہے ہیں نہیں ٹکڑے میں باقی ہے، تو یہ مفہوم ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا سر، یہ نبوت کی بات نکلی تو ضمناً ایسے ہی سوال آ گیا ذہن میں کہ یہ آج کل جو ایک عورت ہے
فیصل آباد کی، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ رسول ہیں، نبیاں ہیں، تو یقیناً سب کا اس کے اندر رد عمل آ رہا ہے، تو آپ بھی اپنا رد عمل رد عمل بالکل دے سکتے ہیں، کہ اس لیے کہ پہلی تو بات اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي، رسول اللہ نے ہمیشہ مرد بھیجے ہیں، خاتون کو، عورت کو کبھی رسالت کے منصب پہ اللہ نے قائم نہیں کیا۔ تو اگر رسول ہونے کا دعویٰ وہ خاتون کر رہی ہیں تو بالکل قرآن سے تو یہی متعارض ہو گیا۔ اور دوسرا، چونکہ اللہ پاک نے خاتم النبیین فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا خاتمہ کر دیا، نبوت کو اپنے کمال تک پہنچا دیا، اور الیوم اکملت لکم دینکم، دین کو بھی اپنے کمال تک پہنچا دیا، اب اس میں کوئی نقص باقی نہیں ہے کہ ہمیں محتاجی ہو کسی نئے نبی۔ ہاں یہ ضرور میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کو بالکل حکومت ان کو پکڑے، اور پہلے تو سب سے پہلے یہ تحقیق کرے کہ وہ درست خاتون ہے یا کوئی نفسیاتی مریضہ ہے، اس لیے کہ یہ بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے نفسیاتی امراض بھی ایسے ہیں کہ جس کے اندر ایسے ایلوژنز ہوتے ہیں، انسان کو وہ نہ جانے ایسے ایسے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جیسے اللہ نے اس کو منتخب کیا ہے، وہ کوئی نبی ہے، رسول ہے، فرشتہ ہے، یا وہ اللہ کے ایک مصلح ہے پوری دنیا کا۔ یہ ایسے ایک نفسیاتی بیماریاں بھی ہیں بہرحال، تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ نفسیاتی مریضہ ہو تو اس کا علاج کروایا جائے۔ اگر نفسیاتی مریضہ نہیں ہے تو ظاہر ہے اس کو قانون کے تحت جو بھی معاملات ہیں اس کو آگے بڑھنا چاہیے۔ باقی اللہ تعالیٰ میں فتنوں سے محفوظ کرے، دور ایسا آ گیا، وقت ایسا آ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو سندن بھی صحیح ہے اور آنکھوں دیکھا مشاہدہ اس کے متن کو ٹھیک قرار دیتا ہے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تھے، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے بہت فتنے آئیں گے کہ جس میں لوگ نبوت کا دعویٰ کریں، اور دجال ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے۔ تو یہ آنکھوں دیکھا ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ آتے ہیں، نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔